اللہ. اب اس کے بعد جس گھڑی کا انتظار تھا وہ الحمدللہ آ گئی. آج کی اس نشست کی انتہائی اہم گھڑی مہمان خصوصی حضرت مولانا عبد السبحان ناخدا ندوی ہڈکلی دعوت و برکاتہ العالیہ استاد تفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور نائب محتمین مدرسہ ضیاء العلوم برادری تکیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت والا اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی ہے. اس کے علاوہ فن تفسیر کے اندر یہ طلباء رکھتے ہیں, بڑی مہارت ہے اور ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور تواضع اور سادگی. اس کے علاوہ اخلاق حمیدہ کے پیکر ہیں. ہم حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کریں گے وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی مواہب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. اس شعر کے ساتھ کہ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہتے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہتے حضرت مولانا عبد السبحان ناخدا ندوی ہڈکلی دعوت و برکاتہ العالیہ. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في موضع آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات ذمہ داران جناب تاج خسرو صاحب, اس مدرسے کے تمام ذمہ داران, یہاں کے مبارک اساتذہ کرام, یہاں کے عزیز طلباء اور وہ ہمارے عصری علوم کے حاصل کرنے والے عزیز طلباء جو اس 2 روزہ پروگرام میں یہاں شامل ہوئے اور اس کورس میں وہ شریک ہوئے, اور ہمارے وہ تمام معزز حضرات جنہوں نے اپنے تاثرات کو ظاہر فرمایا, اپنے عزائم اپنے تجربات بیان فرمائے, اور ہمارے وہ بھی معزز حضرات جو بعض باتیں بیان کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں کر سکے. اللہ رب العزت کی نگاہ انسان کے دلوں پر ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ کی نگاہ تمہارے دلوں پر ہے اور دلوں سے نکلنے والے اعمال پر ہے. ہم تمام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے باتیں بیان کی اور جنہوں نے اپنے جذبات رکھے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جذبات کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کی شرکت کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. یہاں جو 2 روزہ کیمپ منعقد کیا گیا اور اس کی جو فہرست تھی وہ ہمیں دکھائی گئی, ہم نے دیکھی. اہم ترین عناوین پر حضرات علماء کرام کی باتیں ہوئی. ہم اپنے تمام عزیز طلباء سے کہتے ہیں کہ دین سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں
انتہائی قدردانی کے ساتھ تمام چیزوں کو حاصل کیا جائے، اسے اپنے دلوں میں اتارا جائے اور انسان ایک عزم کر لے اور اس کے اندر ایک حوصلے کی کیفیت ہو کہ میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کھول دے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم کھول دے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیں گے، ایک راستہ نہیں سارے راستے۔ لیکن آگے اللہ نے بات ارشاد فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اور قرآن کریم کی اصطلاح میں محسن اسے کہتے ہیں جو دل کا سچا، جو نیت کا سچا، جو عزائم کا اچھا، جو کاموں کا نیک ہوتا ہے، اس کے نتائج بھی ہمیشہ نیک ہی برآمد کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی معیت اسے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، بچپن میں انسان بلکہ بڑا ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے کچھ معاملات طے کر لے، اللہ رب العزت کے سامنے کچھ عہد کر لے، وہ ہو اور اس کا رب ہو، اور اللہ تعالیٰ انسان نے اگر اس طرح کا عہد کر لیا اور اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں اس پر عائد کی اسے اس نے اگر پورا کر لیا، اللہ کا وعدہ یہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ تم نے جو عہد کیا اسے پورا کرو، میں نے تمہارے ساتھ جو عہد کیا اسے میں پورا کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو اللہ رب العزت سے پاک دامنی چاہتا ہے، اے اللہ مجھے پاک دامن بنا، گناہوں سے مجھے پاک صاف بنا، میرے دامن کو صاف ستھرا رکھ، مجھے پاکیزہ بنا اور مجھے پاکیزہ تر رکھ، يُعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ اسے عفاف نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عصمت و عفت نصیب فرمائے گا۔ وَمَن يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو اللہ رب العزت سے بے نیازی چاہتا ہے اللہ اسے اپنا محتاج بنا دے، روئے زمین میں کوئی بھی ہو کسی کا محتاج نہ بنا دے، مجھے غنی بنا دے، دل کا غنی، ہر اعتبار سے بالکل بے نیاز بنا دے، يُغْنِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے غنی بنائے گا، اسے کسی کا محتاج اللہ رب العزت نہیں رکھے گا، صرف اپنا ہی محتاج رکھے گا۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو اللہ رب العزت سے صبر و استقامت چاہتا ہے کہ جو راہ میں نے اختیار کی ہے، جس اچھائی کو میں نے اپنایا ہے، اس اچھائی پر میں مرتے دم تک ڈٹا رہوں گا، قائم رہوں گا، دنیا کا کوئی طوفان، دنیا کی کوئی آندھی مجھے اپنے راستے سے ایک انچ بھی ہٹا نہیں سکے گی، جو اس طرح کا عزم کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقامت کی دولت بخشے گا۔ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے علم دینی ہو چاہے علم دنیاوی ہو، عام طور سے لوگ یہ بتاتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، ایسی بات نہیں، فرق باقاعدہ ہے دینی علم میں اور دنیاوی علم میں، البتہ نیت اگر صحیح ہے، سچی نیت کے ساتھ اگر کوئی اصلی علم حاصل کرتا ہے اس کا وہ علم انتہائی مبارک، اور بدنیتی کے ساتھ خدا نخواستہ کتاب و سنت کا علم بھی حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے وہ علم نامبارک بنے گا۔ یہ تو نیتوں کی بنیاد پر ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے جس علم کو، جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور جس علم کو اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم فرمایا ہے، اس علم کی اہمیت اپنی جگہ ہمیشہ رہے گی۔ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، اللہ نے آپ پر حکمت اتاری، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، واقعی اللہ رب العزت کا آپ پر غیر معمولی فضل ہے، جو علم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، وہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، امت کے علماء کے ذریعے سے، امت کے صلحاء کے ذریعے سے، اور امت کے صحابہ کرام کے ذریعے سے، تابعین اعظام کے ذریعے سے، یہاں تک کہ صیغے تک اسی طرح کے رکھے گئے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ایک اور صورت میں وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، قرآن کریم اتارا، اور اللہ نے آپ پر حکمت کی باتیں اللہ نے اتاری،
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے نبی تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اللہ نے اپنے نبی کے تعلق سے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ ہمارے نبی تمہیں وہ سب سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں ہو. تو اللہ رب العزت نے جن کو جس علم کے لیے منتخب کیا اس علم پر اللہ کا شکر ادا کریں. کسی کو علم دین کے لیے منتخب کیا گیا تو اس پر اللہ کا 100,000 مرتبہ شکر ادا کرے. کسی کو عصری تعلیم کے لیے منتخب کیا گیا وہ بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. حسن نیت کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ وہ اپنے علم کو بھی اللہ کی مرضیات کا علم بنا سکتا ہے اور اللہ کی رضامندی تک پہنچ سکتا ہے. لیکن ہم تمام کو یاد رکھنا ہے ہم کیوں علم حاصل کر رہے ہیں. یہاں جو وہ ونٹر کیمپ جو منعقد کیا گیا کیوں منعقد کیا گیا ہے؟ کیوں ہم عصری علوم حاصل کریں؟ کیوں ہم دینی علوم حاصل کریں؟ کیا اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم ذرا پڑھ کر عالم فاضل بن جائیں، علامہ بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے اور اپنے ماں باپ پر حکومت چلانے لگ جائے کہ آپ تو کچھ جانتے نہیں، ابا آپ کو کیا معلوم ہے، آپ تو جاہل ہیں، امی آپ کو پرانے زمانے کی دقیانی سے خیالات رکھنے والی خاتون ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے. اگر اس طرح کا ذرہ برابر کوئی خیال ذہن میں آیا لعنت ہے اس علم پر. نہایت درجے منحوس ہے وہ علم جس علم نے انسان کے اندر وہ انسانیت کا پیدا نہ کی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے ماں باپ کا احترام کر سکے. علم کا مقصد جاننے کی کوشش کریں. علم کا مقصد کسی پر اپنا دباؤ رکھنا، کسی پر اپنی معلومات کے خاص قسم کا اپنے معلومات کا دباؤ رکھنا اور کسی پر اپنی افضلیت ظاہر کرنا، یہ علم کا مقصد نہیں. علم کا مقصد تکبر نہیں ہے. علم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل سمجھا جائے. علم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو حقیر سمجھا جائے. علم کا مقصد یہ نہیں ہے کسی کو ان پڑھ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے. علم کے اس طرح کے اگر مقاصد کسی کے ذہن میں آ گئے تو پھر وہ اللہ رب العزت سے توبہ کر لے، پھر وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے زوال شروع ہو چکا ہے. وہ علم کی بلندیاں تو کیا خاک چھوئے گا، وہ بستیوں میں اس طرح گرتا بڑھتا اور اس کے اندر اس طرح ملوث ہوتا ہوا تحت الثری تک کو پہنچانے جا رہا ہے. علم کا مقصد میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بڑوں، میرے چھوٹوں، علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے مبعوث فرمایا، زندگی کے مقصد کو انسان سمجھے. زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، علم کا مقصد بھی سمجھ میں آئے گا. زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، دولت کا مقصد سمجھ میں آئے گا. زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، عہدے کا مقصد سمجھ میں آئے گا. جو بات کہی گئی کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی وکیل بنے، کوئی جج بنے، یہ ہماری آخری منزل ہرگز نہیں ہے. یہ ہمارے راستے کی وہ خاص پڑاؤ ہیں، لیکن ہماری منزل کیا ہے اس منزل کو ہر ایک اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے زندہ و تابندہ رکھے. علم کا مقصد جاننے کے لیے زندگی کے مقصد کو جانے، اور زندگی کا مقصد اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اس اعلیٰ و ارفع ہستی کی زندگی کا مقصد دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں، اپنی تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو بلند ترین مقام بخشا، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا اگر 2 جملوں میں بیان کیا جائے. اور یہ بات ہم نے دسیوں دفعہ کہی ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہزاروں دفعہ کہی جائے. اور آپ کا جو مجمع ہے مختصر سا مجمع، اللہ رب العزت اس مجمع کو بھی سنائے اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی اور کو بھی سنانے کی توفیق دے کو وہ بات بھی سنائی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد انسان اگر غور کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات میں غور کرے تو پائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی از اول تا آخر اللہ رب العزت کی رسول، از اول تا آخر، ایک وقفے کے بغیر، ایک سیکنڈ کے بغیر، ایک سیکنڈ کے 1000 میں حصے کے بغیر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اس کا حکم دیا گیا اور میں اللہ کا اولین فرما بردار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی
मुकम्मल जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बसर हो रही थी, हकीकी जिंदगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल ज़ाहिरी जिंदगी जो बसर हो रही थी वो इंसानों के लिए बसर हो रही थी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जिस उम्मत को तमाम इंसानों के लिए बर्पा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम काम इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, इंसानों की राहत रसानी के लिए, इंसानों को जन्नत दिलाने के लिए, इंसानों को जहन्नम से बचाने के लिए, इंसानों के सामने एक वसी शाहराह रोशन करने के लिए, ताकि उस पर इंसान चले और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंजिलात तक पहुंच जाए। इस मकसद को हमेशा पेश नजर रखा जाए। हम इल्म हासिल कर रहे हैं इसलिए ताकि बंदगान खुदा के साथ एहसान करें। हम इल्म इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि बंदगान खुदा की खिदमत करें। हम इल्म इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि बंदगान खुदा के हम काम आए। हम इल्म इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि हमें अपनी पहचान हो कि हम कौन हैं और क्या हैं, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया है। इसके लिए नहीं भेजा गया है कि दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को हम लें और लें और लें। वो तमाम चीजें तो गुलामाना तरीके पर इंशाअल्लाह हासिल की जाएंगी। हम तो इसलिए भेजे गए हैं कि जो भिखारी दुनिया है, ये जो हकीर फकीर दुनिया है, इसके दामन के अंदर क्या क्या चीजें नहीं है ताकि उसके दामन को हम भरें। हमारे पास वो इल्म है। वो कई फतकुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाह फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम। कैसे मुमकिन है कि तुम नाशुक्री करो जबकि तुम्हारे सामने अल्लाह की आयत तिलावत की जाती है। इतनी बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, कुरान करीम जैसी, व फीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले जाने के बाद आपकी अहादीस, आपकी सीरत, आपकी सुन्नत, आपका तरीका, आपका चाल चलन, आपकी हिदायत, आपके फरमूदात और आपके इरशादात सब आपके कायम मकाम है। वो सारी चीजें मौजूद होने के बाद में तुम नाशुक्री करो, कैसे मुमकिन है। वमन यअतसिम बिल्लाह, और जिसने अल्लाह का सहारा थाम लिया, फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम, उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ गामज़न कर दिया गया। हम दुनिया में आए हैं एहसान करने के लिए। कोई नबी दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि दुनिया वालों से कुछ तलब करे। हर नबी जो मबूस किए गए हैं वो इसलिए मबूस किए गए हैं कि दुनिया के दामन को फूलों से भर दिया जाए। और हर नबी जो आए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इल्म की दौलत लेकर आए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुमकिन है सैकड़ों दफा, तो यकीनन मुमकिन है हजारों दफा आए होंगे, और कभी ये लेकर नहीं आए कि आपके रब ने आपके लिए दराहिम और दीनार की एक थैली भेजी है। जब भी आए इल्म को लेकर आए। और उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। फइन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म वमन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर। और उलमा दराहिम और दीनार के वरासत छोड़ नहीं जाते हैं, वो तो इल्म की मीरास छोड़ जाते हैं। जिसने इल्म को हासिल किया उसने बहुत बड़े हिस्से को उसने पा लिया। तो आप हजरात जो आए हैं, हमारे अजीज तलबा हमें बहुत अजीज हैं, जो स्कूलों के तलबा हैं, जो कॉलेजों के तलबा हैं, हमें मदारिस के तलबा बेहद अजीज हैं। हर तालिब इल्म ये तय कर ले कि हमें जो जिंदगी बसर करनी है वो एहसानी जिंदगी बसर करनी है। हम जो चीजें हासिल कर रहे हैं, इंग्लिश हम बोलना सीखते हैं, कोई और चीज हम सीखते हैं, इज्जत पाने के लिए नहीं सीखते हैं, तय करने के इज्जत देने के लिए सीखते हैं। इज्जत हमें अल्लाह की तरफ से मिल चुकी, वलिल्लाहिल इज्जा वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह की, इज्जत रसूलुल्लाह की, इज्जत अहले ईमान की, लेकिन मुनाफिक जानते नहीं हैं। हम इन तमाम चीजों से आरास्ता होते हैं इसलिए नहीं कि हमारे इज्जत में और इजाफा होगा, इसलिए ताकि जो उस इज्जत से महरूम हैं, जो खुदा के दीन से महरूम हैं, जो खुदा के पैगाम से महरूम हैं, उनके पास हम जाएं और उन तक अल्लाह के पैगाम को हम पहुंचाएं। वो इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग। ये कुरान मेरी तरफ वही किया गया है ताकि लोगों में तुम्हें भी इस कुरान से डराना, कुरान पहुंचेगा। हमें वो इल्म दिया, बातों को अल्लाह ताला ने इल्म वाफिर मिक़दार में दिया, के लिए अल्लाह ताला ने रास्ते खोल दिए, लेकिन हम ये तय कर रहे हैं हम एहसानी जिंदगी बसर करेंगे। दुनिया एक तिजारत की मंडी बनी हुई है, दुनिया डाके की मंडी बनी हुई है। हर इंसान दूसरे इंसान को देखता है, पहला ख्याल और आखिरी ख्याल ये आता है कि मैं इसे कितना निचोड़ सकता हूँ, मैं उसको कितना जल्द घुरच सकता हूँ और मैं किस तरह उसका रस कशीद कर सकता हूँ। और हमें जो इल्म दिया गया
ہمیں جو پیغام دیا گیا وہ پیغام یہ ہے کہ بندگان خدا کے ساتھ احسان کیا جائے. جس کسی کو بھی ہم دیکھیں ہمارا پہلا خیال، ہمارا درمیانی خیال، ہمارا آخری خیال یہ کہ میرا بھائی، اگر دینی بھائی ہے تو مسلمان بھائی ہے، اگر انسانی لحاظ سے بھائی ہے تو میرا انسانی بھائی ہے، میں اس کا کتنا بھلا کر سکتا ہوں، میں اسے کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. علم اس کے لیے ہے، علم احسان کے لیے ہے، علم خدمت کے لیے ہے، علم بندگان خدا کو راحت پہنچانے کے لیے ہے. اور یہ کیفیت انشاءاللہ ہوگی، ہر روز علم میں اضافہ ہوگا. جو انسان اس کی کیفیت رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وسنزيد المحسنين، ہم محسنین کو خوب دیں گے. کتنا دیں گے، کس طرح دیں گے، اللہ نے بات ارشاد نہیں فرمائی. اللہ دینے والا ہے اور وہ بے پناہ دینے والا ہے. احسانی یہ کیفیت پیدا کریں، ہمارے اسکولی طلبہ، ہمارے مدرسے کے طلبہ وہ کیفیت پیدا کریں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اور مدد کرنا صرف پیسوں ہی سے نہیں، ایک طالب علم یہ بھی طے کر لے کہ میں دوسروں کے کام آؤں گا. اپنے کام بنانے کے لیے ایک طریقہ تو محنت کا، ہر انسان محنت کرے اور ہر انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ تعالی یلوم علی العجز، اللہ تعالی نکمے پن کو کنڈم کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی استعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد حاصل کرو اور کبھی حوصلہ نہ ہارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کی وہ کوئی دبوں قسم کی امت نہیں تھی کہ ہم حقیر، ہم فقیر، ہم پر تقصیر، ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں طاقت دی، اللہ نے ہمیں قوت دی، اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا، اللہ نے ہمیں عزائم دیے. اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو لے کر ہم میدان عمل میں جائیں گے اور اللہ رب العزت کی دین کی روشنی کو لے کر ہم جگہ جگہ پہنچیں گے. ایک تو محنت کرنا اور دوسرا ایک طریقہ اور ہے، ہم اگر اپنا کام بنانا چاہتے ہیں ہم دوسروں کے کام آئیں، ہم دوسروں کے کام آئیں کہ احسانی زندگی بسر کی جائے. جو بھی اللہ کا بندہ یہ طے کرے گا، ہر طالب علم یہ طے کرے. ہم تو اپنے بچوں کو عام طور سے کہتے ہیں جو مدارس کے بچے ہیں امتحان کا وقت ہے، ابھی گھنٹی بجنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، آپ اپنی اہم ترین چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ کا کوئی ساتھی آپ کے پاس آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں مسئلہ سمجھا دو، فلاں بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ اس قدر نازک وقت میں تم آئے ہو، اس وقت تو تم جاؤ، بعد میں دیکھیں گے. اس وقت بھی آپ اللہ کا نام لے کر اپنی کتاب بند کر دیں اور اسے سمجھائیے آپ اور اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ اس گھنٹے میں آپ جو دیکھنے والے تھے وہی سوالات آ گئے اور آپ کے جو نمبرات 90 یا 95 آنے والے تھے وہ 60-65 آ گئے. لیکن کوئی حرج نہیں، آپ 90 میں ہیں، آپ کامیاب ہیں اس لیے کہ آپ نے احسانی زندگی بسر کی. زندگی اس طرح بسر کی جائے گی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. احسان احسان احسان، عبادت اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے قریب رہتا ہے، اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تم سے دور رہتا ہے، اور جو تمہارے خدام ہیں، تمہارے غلام اور باندیاں، اور اس زمانے کے لحاظ سے تمہارے خدام، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ رب العزت کو نفرت ہے اس شخص سے جس کے اندر عقل پائی جاتی ہے، جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. یہ ہمیں تعلیمات دی، یہ ہمیں پیغام دیا گیا. اس پیغام کو لے کر ہم جائیں گے. ہمارے عصری علوم کے حامل ہمارے جو عزیز بچے ہیں وہ لے کر جائیں گے، اور ہمارے مدارس کے طلبہ جو حافظ قرآن، جو عالم دین ہیں، ان کو تو یہی کام کرنا ہے. اپنی ذات کو بھول جائیے، اپنی ذات کو بھول جانا اور دوسروں کی فکر کرنا یہ صحیح انسانیت ہے. اپنا گھر تو ایک پرندہ بھی اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے، اس کے لیے انسان ہونا بھی شرط نہیں. زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے بسر کی جائے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے احسانات کا سلسلہ لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہم بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ حضرات نے یہ کیمپ منعقد کیا. یہ کیمپ جگہ جگہ منعقد ہو، ہر انسان اس کی کوشش کرے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہم اس پر خزانے کا صاحب بن کر نہیں بیٹھیں گے. یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ رب العزت کی سوغات ہے جو ہمیں ملی ہے، اور اس کو تو تمام بندگان خدا تک ہمیں پہنچانا ہے دیانتداری کے ساتھ.
ایمانداری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ جو آیت تلاوت کی گئی اس آیت میں کہی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں علم دیا اور جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً ہم نے ان کو جذبے شفقت سے معمور کر دیا اور ہم نے ان کے اندر پاکیزگی بھر دی. ان دو چیزوں کو لے کر آپ جائیں ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے شفقت ہو, دوسروں کے لیے محبت ہو, دوسروں کے لیے احسان کا جذبہ ہو اور ہماری اپنی ذات ہر طرح سے پاک صاف رہے. دیانتداری کی زندگی, امانتداری کی زندگی, یہ نہیں کہ دھوکہ دہی کی زندگی. کون دیکھتا ہے سب چلتا ہے, اس طرح کے جتنے منقوص جملے ہیں ان کو اس طرح رگڑ کر ختم کر دیں کہ ان کو اٹھ کر باقی نہ رہے. دیانتداری کی زندگی بسر کریں. امت نے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ امانتداری ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطاب فرمایا ہو اور اس نے یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له, کہ اس کے اندر ایمانداری نہیں, امانتداری نہیں, اس کے اندر کوئی ایمان نہیں, جس کے اندر وعدے کی اور عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں. ایک سچی زندگی ہم بسر کریں گے, اسی سچائی کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور مدارس میں جو تعلیم ہمیں دی جاتی ہے اور اسکولوں میں بھی اچھی تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم کو اپنی ذات تک نہیں رکھیں گے, اس تعلیم کا ہم عملی نمونہ بنیں گے. کوئی اگر پوچھے کہ مدرسہ کیا ہے, مدرسہ کیا ہے, ہر طالب علم مدرسہ میں ہوں, مدرسہ میں ہوں. اور جو کچھ پوچھنا چاہو, جس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہو مجھ سے پوچھو. یہ اعتماد ہو, یہ طاقت ہو, یہ قوت ہو, یہ عزم ہو, یہ ارادہ ہو, اور وہی دیانتداری ہو, وہی محبت کی کیفیت ہو, وہی دوسروں کو پہنچانے کا عزم ہو. اللہ رب العزت کی ہر نعمت کو اللہ کی امانت تصور کرتے ہوئے ہم خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور بندگان خدا تک اس امانت کو پہنچائیں گے. ہر طالب علم اس کا عزم کرے, کہنے والا بھی اس کا عزم کرے, اور جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اسی کا عزم کریں. کمزوروں کے ساتھ ہم رہیں گے. جتنے بھی اسکولوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ صرف انہی طلباء کے نہ رہیں جو درجے میں فسٹ آ رہا ہو, لیکن جو کنارے بیٹھا ہوا اپنی قسمت کو رو رہا ہو, جو فیل ہو گیا ہے, جس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں, ہم ان کے بھی اسی طرح کے ہیں جس طرح جو فسٹ آیا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عادت طیبہ پر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں. جہاد کے لیے جب بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے رہتے. کوئی خطرہ ہو تو اسے ہم فیس کریں گے, اور جب بھی جہاد سے واپس آتے سب سے پیچھے رہتے. کوئی زخمی ہو سکتا ہے, کوئی معذور ہو سکتا ہے, کوئی بیچارے کی سواری کچھ گڑبڑا سکتی ہے, تو اسے یہ احساس رہے کہ پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ہر استاد اس طرح کا باپ بنے, ہر استاد اپنے اسکول کے لیے, ہر استاد اپنے مدرسے کے لیے, اور مینجمنٹ کے جتنے حضرات ہیں, جتنے منظمہ ہیں, وہ تمام کے تمام اسی طرح بنے. ہم تو ہر ایک کے ہیں, جو لڑکا ذہین سے ذہین ترین ہے ہم اس کے لیے اس کے بھی ہیں جسے فخریہ طور پر پیش کیا جاتا ہے. اور جو طلبہ فیل ہوتے ہیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں, ہم ان کے بھی اسی طرح رہیں گے. یہ احسانی زندگی انشاءاللہ پوری زندگی پر اگر حاوی رہے گی تو پھر اللہ کا وعدہ وہی ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ تو احسان مسلسل ہے. اللہ رب العزت اس طرح کی پاک صاف زندگی, دیانتداری کی زندگی, امانتداری کی زندگی اور احسانی زندگی ہم تمام کو نصیب فرمائے. اور جو ایک 2 روزہ کیمپ تھا اللہ تعالیٰ اس کا اختتام بھی حسن اختتام فرمائے. ظاہری طور پر ورنہ اچھے کاموں کا کوئی اختتام نہیں, وہ تو ہمیشہ کے لیے جاری رہیں گے. تو یہ سلسلہ جاری رہے, اور جس طرح ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا چراغ بنائے کہ اس سے سینکڑوں چراغ کر اٹھے اور پورا شہر اس کے اندر ایک چراغاں ہو جائیں, اور اللہ کے دین کا نور ہر طرف پھیلتا چلا جائے, اپنوں میں بھی غیروں میں بھی, تاکہ اللہ کے اس نور سے منور ہو کر ہم ایک پاک و صاف زندگی بسر کریں اور باعزت اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے آنے اور جانے کو مدخل صدق اور مخرج صدق فرمائے, سچا آنا ہو اور سچا جانا ہو, اور آپ حضرات کے قیام کو بھی اللہ تعالیٰ قیام صدق فرمائے, سچا رہنا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.